السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، کل کی قسط میں ہم نے جانا کہ شیطان کی وہ کون سی چال تھی جس سے وہ جنت میں داخل ہوا، اور اس نے سانپ کے ساتھ جنت میں کون سا سودا کیا۔ اس کے علاوہ ابلیس نے حضرت حوا علیہ السلام کو کس چیز کی ضمانت دی اور کون سی چیزوں کا لالچ دیا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کون سا پھل جنت میں کھایا جس سے ان کو سزا ملی اور انہیں جنت سے بدر کر دیا گیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے توبہ کرنا سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے زمین پر کیا ہوا تھا۔ حابیل یا قابیل کو کس کی خوبصورتی نے قائل کیا۔ اس کے علاوہ ابلیس کی محرومیوں کے متعلق ہم نے جانا، اور زمین نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، اور ساتھ ساتھ پہلی وحی کے متعلق ہم نے تفصیل سے جانا۔ اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ حابیل اور قابیل جب جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تجھ پر دونوں طرف کا گناہ ہوگا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی،
چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ ترک کر دیا یعنی کہ چھوڑ دیا، اور شب و روز یعنی کہ دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روزہ اپنے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھ کر اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں علیہ السلام بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اور قابیل کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں ایک میں سے روایت یہ بھی ہے کہ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں مر گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہنے لگے اور زیادہ وقت عبادت الہی میں بسر کرنے لگے۔ اسی طرح 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم و اماں حوا کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام شیش علیہ السلام رکھا گیا۔ شیش سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ چونکہ ان کی ولادت حضرت حابیل کی شہادت کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ سمجھا اور نام شیش رکھا، اور ان کی صفات حسنہ سے بہت خوش رہے۔ روایات میں ہے کہ تمام بنی نوح آدم انہیں ایک اولاد سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا سلسلہ آگے نہ چل سکا، قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت آدم 800 سال زندہ رہے۔ حضرت ابو ذر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کیے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے، جس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ اور جانشین بنایا، دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا۔
اور ہر ساعت کی عبادت کی انہیں تعلیم دی، اور طوفان نوح سے بھی آگاہ فرمایا۔ حضرت آدم نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ حضرت شیش علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوب سیرت میں حضرت آدم کے مشابہ تھے، اور تمام بیٹوں میں ان کے محبوب نظر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت فرمائی کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شروع ہو، اور اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو تم میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا، جو بحکم ربی غرق ہونے سے محفوظ ہوگی، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد سے اکثر بحشت کا ذکر اور وہاں کی نعمتوں کا ذکر شوق سے سنتے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اور اکثر اوقات سب سے الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں وقت گزارتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو بلوایا اور فرمایا، بیٹا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جانشین مقرر کروں اور اس کی امانتوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ میرے سر کے نیچے میرا وصیت نامہ ہے، جس میں حکمت، عسر العلم اور اسم اعظم ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اسے لے لو، اور کسی اور کو اس کے بارے میں اطلاع نہ دینا اس وقت تک جب تک تم پر بھی میری طرح کا وقت نہ آ جائے۔ اس وقت یہ کس کو دینا ہے، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں ان تمام مسائل کی جس کی تمہیں ضرورت ہوگی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، سب موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، مجھے یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں جنت کے میوے کو کھاؤں۔ تم پہاڑ پر جاؤ اور جو بھی فرشتہ تمہیں دکھے اس سے کہو میرے والد مریض ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنت کے میوے ہدیہ کرے۔ حضرت شیش علیہ السلام پہاڑ پر جانے لگے۔ راستے میں جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ دیکھا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں روح الامین جبرائیل ہوں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے اور کچھ جنت کے میووں کی درخواست کی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے والد پر سلام ہو۔ اے شیش علیہ السلام، آپ کے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد دونوں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر آئے۔ اللہ اکبر۔ احباب، آج کی قسط کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے کی تفصیل اگلی قسط میں بتائی جائے گی۔ روزانہ کی طرح آج پھر آپ سے وہی درخواست ہے کہ درود پاک کو اپنے روزانہ کے معمول کا حصہ بنائیں۔ بے شک درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی رب نے خود دی ہے کہ تم درود پاک پڑھو، قبول ہوگی، کیونکہ درود پاک رب ذوالجلال خود اس کا ورد کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیچتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد